NGO کہہ لیں یا اس کو سوشل سیکٹر کہہ لیں. کرنٹلی جو ایشوز ہوتے ہیں یوتھ کے ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں. لائک ابھی جو مسئلہ ہے وہ یوتھ امپلائبلٹی کا ہے. ان لوگوں کو آپ اتھینٹک سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی رجسٹریشن کا بھی پروسیس ہوتا ہے؟ یوتھ ایکٹیوسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. اب رجسٹریشن جو ہے 4-5 ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ٹرسٹ آتا ہے، ایکٹ 18. السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر ماڈا. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب آج جس مہمان کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے، سوشل جو سماجی دنیا ہے، سوشل ایکٹیوسٹ کی جو دنیا ہے، اس میں جناب ان کا بڑا نام ہے. اور ابھی تک جناب 15 سالوں سے وہ اسی شعبے سے منسلک ہیں اور 357 کے قریب جناب انہوں نے 7 سالوں میں ایونٹس کروا رکھے ہیں. اور یہ بڑے میگا ایونٹس انہوں نے کر رکھے ہیں. اور ان کا جو مین پرپس ہے جناب ہیومن رائٹس اور پیس بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں. 100+ ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. پرائڈ آف پاکستان 2021 میں خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ان کو یہ اعزاز سے نوازا گیا. اور جناب پھر ان کو 2022 میں فخر خیبر پختونخوا سے بھی نوازا گیا ہے. اور سماجی مسائل پہ جناب ان کی بڑی گہری نظر ہے. تو جناب اسی کڑی میں، اسی سلسلے میں آج کے انٹرویو میں ہم نے ان کو مدعو کر رکھا ہے، جن کا نام ہے جناب ثناء اللہ. السلام علیکم ثناء اللہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. سنائیں. ثناء اللہ بھائی ایک بہت بڑی NGO کہہ لیں یا اس کو سوشل سیکٹر کہہ لیں، ہاکس یوتھ ویژن کے نام سے آپ رن کر رہے ہیں. کیا اس کے پیچھے ویژن تھا؟ کیسے سٹارٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قاسم اچھا فاؤنڈیشن کا اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس نہ چیز کو بھی سمجھا کہ میں اپنے بارے میں بتاؤں، اپنے ڈائریکشن کے بارے میں بتاؤں. میں اگر ہاکس ویژن کے بارے میں بتاؤں تو جو سوچ تھی، ظاہر سی بات ہے ویژن ہے، یوتھ ویژن. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یوتھ کے بہت سارے مسائل ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ڈاکٹر انجینئر کہہ رہا ہو اور کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. اس سوچ کو اور اس یوتھ کو مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے ہم نے جدوجہد شروع کی 2017 میں. اور الحمدللہ اس سوچ کے بنا پہ کہ ہم یوتھ کو مائنڈ چینج کریں گے، اویئرنیس دیں گے لوگوں کو. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے 1.5 لاکھ بچوں کو ہم نے ابھی تک انگیج کیا اپنے ساتھ. اس کی جو کیئر کاؤنسلنگ ہے وہ کی ہے، یوتھ انگیجمنٹ کی ہے، اس کو ڈفرینٹ ادر ایکٹیویٹیز میں انوالو کی ہے. الحمدللہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک کتنی آپ کی فورس ہے، جس کو رضاکار کہہ لیں، والنٹیئر فورس کہہ لیں؟ پورے پاکستان میں آپ کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک. ابھی تک ہمارے پاس آلموسٹ 45,000+ ہمارے پاس 45,000+. بہت بڑا آپ نے فگر بتایا. اور یہ وہ ہے جو لاسٹ 7 ایئرز میں ہمارے پاس انگیج ہے، اور اس کا ڈیٹا اور اس کا جو جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اچھا. اور کرنٹلی ہمارے پاس جو ہے 2000 ایکٹیو ہمارے پاس کور ممبرز ہے پورے پاکستان سے، جس میں ہر پروونس سے ہم نے لوگوں کو لیا ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ ابھی ہمارا جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے، جو ہم نیو کمپین لانچ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2025 اینڈ تک ہمارے پاس 1.5 لاکھ والنٹیئر رجسٹر ہو. تو یہ اور ان کو آپ ڈفرینٹ پرپز کے لیے، ڈفرینٹ لوگوں کے ویل بینگ کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. فورس کہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی فلڈ، اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو سرو کرتے ہیں. ہمارا جو مین پرپز ہوتا ہے آرگنائزیشن کا ورکنگ کا، وہ یوتھ اویئرنیس کی اور ہوتا ہے. زیادہ تر یوتھ کی ڈیولپمنٹ پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. ادروائز ہمارے لائک رمضان کمپین میں یا اس طرح فلڈ وغیرہ آ جاتا ہے تو اس میں ہم اپنے رضاکار کو بھی بھیجتے ہیں، اور ہم جہاں سے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اس حوالے سے. لیکن جو ہمارا مین پرپز ہے یوتھ ڈیولپمنٹ ہے، مین فوکس ہمارا یوتھ ہی ہے. ابھی تک آپ کا بڑا پروجیکٹ جو آپ نے کیا ہو کوئی بتانا چاہیں کیا؟ ابھی تک ہمارے جو مین پروجیکٹس ہے وہ ایک ہمارا نیشنل ینگ لیڈرس کیمپ ہوتا ہے، جس میں ہم پورا پاکستان سے 100 ینگ لیڈرس کو بلاتے ہیں. ینگ لیڈرس؟ جی. اور وہ بھی اس میں ہمارے پاس 50% فلی فنڈیڈ ہوتے ہیں، جس کو جو سب کچھ جس کی کاسٹ ہوتی ہے وہ KP گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے. اس میں لیٹر اباؤٹ کہ پاک آرمی بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے، اور ساتھ ہم ہی اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے نا کہ ڈفرینٹ یوتھ کو ایک جگہ اکٹھا ہو کے، لائک اب سندھ کا مسئلہ تو مجھے نہیں پتا، بلوچستان کا مسئلہ تو مجھے نہیں پتا، وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے ایک جگہ پہ ہم لے کے آتے ہیں کہ یوتھ کے کیا مسائل ہیں، یوتھ کے وہاں پر کیا ایشوز ہیں. اس ایشوز کو ہم وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں، وہاں کی ہم اس کے سلوشن نکالتے ہیں. آفٹر دیٹ پھر 3 منتھس ہمارے پاس سوشل ایکشن پروجیکٹ ہوتا ہے ان کے لیے. جب یہ وہاں پر جائیں گے تو وہ 3 منتھس کا جو سوشل ایکشن پروجیکٹ ہوگا وہ اپنی سوسائٹی کے اندر وہ امپلیمنٹ کریں گے، وہی ینگ لیڈرز جس نے ہمارا یہ کیمپ جوائن کیا ہے. اس کے ساتھ ہمارا ایک نیشنل یوتھ پیس ایوارڈ ہوتا ہے، جس میں ہر سال ہم 300 یوتھ ایکٹیوسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ،
ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जितने भी वो लोग हैं जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उसको हम रिकग्निशन के लिए अवार्ड देते हैं, जिस तरह वो एक गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रज़ाकार के तौर पे आप काम कर रहे हैं और तो उसको हम ही रिकग्नाइज करते हैं उस अवार्ड में। अच्छा सनाउल्लाह भाई, जो जिसको हम स्काउट्स कहते हैं, वो भी तो सेम इसी पैटर्न पे काम करती है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब भी उसके बहुत बड़े दाई थे और उसके फाउंडर्स में से ही शुमार किया जाता है। तो उनका भी यही काम था कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनकी वेलबींग के लिए काम करना, सोशली जो लोग अनप्रिविलेज्ड हैं उनको उठाना, और तो आपका भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं। तो क्या उनसे कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं आपकी? हम जो करंटली इश्यूज होते हैं ना यूथ के, देखो स्काउट जो है वो भी यूथ डेवलपमेंट पे और अवेयरनेस पे काम करते हैं। जो समाजी कारकुन हैं या जो इदारे हैं वो सेम ही काम करते हैं। हम जो करंटली जो इश्यूज होते हैं यूथ के, हम उस पे फोकस करते हैं। लाइक अभी जो मसला है वो यूथ एम्प्लॉयबिलिटी का है। लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि हम किस साइड पे जाए। हर बच्चे के माइंड में काम बाहर चले जाए। सही। तो अब हमारा जो थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हम यूथ डेवलपमेंट के साथ साथ हम जो सोसाइटी के इश्यूज है उस पर भी एड्रेस भी करते हैं, उसको भी एड्रेस करते हैं। लाइक क्लाइमेट चेंज का अभी बहुत बड़ा इशू है, आपको पता है। बड़ा खूबसूरत ये काम है। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान, पूरी दुनिया बल्कि इस चीज़ को फेस कर रही है। तो क्लाइमेट चेंज में अभी तक किस चीज़ अभी तक क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने लास्ट 4 years में ऑलमोस्ट 2 लाख प्लांट्स लगा चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, और ये भी हमने वॉलंटियरली की है। मतलब किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया के अंडर काम किया जा रहा है, मतलब किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया है। अच्छा। और बलबूते पे डोनेशन करके किसी को रिक्वेस्ट, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करके कि हमें इतने प्लांट चाहिए अपनी एक्टिविटी के लिए, हमें दे। साथ साथ हम क्लाइमेट एडुकेसी पे जो यूथ लीडर्स है जो क्लाइमेट चेंज पे ऊपर काम कर रहे हैं, उसके भी एडुकेसी के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा। अभी रिसेंटली हम एक यंग उमंग के नाम से एक प्रोजेक्ट में हम एनरोल हुए हैं, और उसमें हमने एचआर के ऊपर काम शुरू किया है। जिसमें हमें जो डोमेन मिला है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन पे हमने काम करना है। और आजकल आपको पता ही है कि यूथ को सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, उसके पास स्किल्स नहीं है। तो हमारे जो डोमेन है, अब हम यंग उमंग अंडर द CDA हम आ रहे हैं एचआर के ऊपर, जो बहुत बड़ा इशू है हमारा। उसके अंदर हमारा जो है चाइल्ड अब्यूज़ है, चाइल्ड मैरिजेस है, और इस पे भी बात हो रही, और साथ साथ चाइल्ड लेबर पे, जी चाइल्ड लेबर पे, और साथ जो क्लाइमेट चेंज है, इसके साथ साथ जो हेल्थ एंड वेलबींग है। खासकर आपको हमारे सिटी के अंदर या सिटीज़ के अंदर तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, देहातों में बहुत बड़ा इशू है। शायद हेल्थ के बहुत ज़्यादा मसाइल है। तो उनको आप किस तरह से एड्रेस करते हैं? हम वहाँ पर अपनी टीम भेजते हैं। लाइक अब स्वाद के अंदर हम काम सर्वे वगैरह पहले किया जाता है, क्या सीन होता है? ऑलरेडी हमने सर्वेस वगैरह, हमें पता होता है कि यहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ हैं। हमने पहले टीम भेजी होती है वहाँ पर, वो अपना सर्विस में कंप्लीट कर लेती है। लोकल बॉडीज़ एंगेज करते हैं। फिर वहाँ पर जाके आपको पता है कि वहाँ पर फीमेल ही लीड कर सकती है। मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। उसके लिए हम अपनी टीम रेडी करते हैं, पहले उसकी काउंसलिंग करवाते हैं कि आपने किस तरह एक देहात की फीमेल को एंगेज करना है। तो आप अपने रज़ाकारों को कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, क्या सीन होता है? हम अगर अपने टीम मेंबर्स को भी लेते हैं, रज़ाकार जो हमारे पास जितने हैं, पहले उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। वही ट्रेनिंग के बलबूते जो है वहाँ पर जाके अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है वो काम करते हैं। सही। तो अभी लास्ट ईयर चाइल्ड मैरिज का बहुत बड़ा इशू जिस पे हम काम कर रहे हैं। इस्लाम में भी कहा है कि किन इलाकों में काम किया जा रहा है? बिकॉज सिंध में हम ये बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हुए देख रहे हैं। KP जी करंटली हम KP के अंदर हम काम कर रहे हैं, और उसमें मैंने मोस्टली अपना इलाका ही टारगेट किया हुआ है। जाहिर सी बात है, काम शुरू करना है तो पहले अपने घर से शुरू करना है, बाद में हमने उसको आगे चलना है। तो मैंने अपने घर से शुरू की, बाद में अपने मोहल्ले, और इस तरह स्वाद में है, अभी स्वाद बुने और दीर शंगले में हम काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम पूरे KP और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमने आगे अपने वर्किंग जो है वो जारी रखनी है। ठीक है। अच्छा सनाउल्लाह भाई, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह बन गई जो सोशल सेक्टर में जिनका बड़ा नाम है, और बहुत सारे अभी लोग जो यंगस्टर हैं जो ग्रेजुएट अभी हुए नहीं, और वो भी कोई सोसाइटीज़ बना के बैठ जाते हैं, और वो भी खिदमत का जज्बा लिए फिर रहे होते हैं। तो बहुत सारी एक सैचुरेशन नहीं होगी। और किन लोगों को आप ऑथेंटिक समझते हैं? इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस होता है? किस बॉडी के अंदर ये इदारे काम करते हैं? इनको कौन पूछता है? क्या पैरामीटर? इसमें इस तरह है ना, अगर आपको जिस तरह आपने बात की कि हर बच्चा जो है चाहते हैं कि हम ना
سسٹم چلائے. تھوڑا 3-4 سال ورکنگ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے الگ بھی سسٹم چلانا ہوتا ہے. کچھ لوگ تو لیڈر بننے کے چکر میں ساری وہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ لوگ 1 سال کر لیتے ہیں, 6 ماہ کر لیتے ہیں, پھر وہ تک جاتے ہیں. اگر اس کا لانگ ٹرم سوچ نہیں ہوتی, صحیح, ٹھیک ہے, اس کا فیوچر گول نہیں ہوتے اپنے آرگنائزیشن کے. سب سے پہلے اگر کسی نے اپنا آرگنائزیشن بنانا ہے تو اس نے سب سے پہلے اپنا فیوچر گول سیٹ کرنے ہیں کہ میرے اس ایکٹیویٹی کا, اس آرگنائزیشن کا میرے کیا گولز ہوں گے اور اس کے فیوچر میں کیا ایفیکٹس ہوں گے, کیا آؤٹ پٹ ہوگا. تو سب سے پہلے اپنے فیوچر گول سلیکٹ کریں. اگر آپ نے یوتھ آرگنائزیشن کو اسٹارٹ کرنا ہے تو پہلے آپ نے 100 آرگنائزیشن کے یوتھ کو آپ نے ڈسکس کرنا ہوگا کہ وہ کن ایشوز پہ کام کر رہے ہیں. جس طرح چیریٹی کے ہے, جس طرح باقی ہے بڑے بڑے ادارے جو کام کر رہے ہیں. جب آپ کے گول سیٹ ہو گئے پھر اپنی ٹیم بلڈنگ کے اوپر کام کرنی ہوگی. آپ کے پاس منیمم 20 لوگ ہونے چاہیے اور 7 لوگ آپ کے رجسٹریشن کے لیے ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ نے جانا ہوگا رجسٹریشن کے اوپر. اب رجسٹریشن جو ہے 4-5 ڈپارٹمنٹس ہے, جس میں ٹرسٹ آتا ہے, ایکٹ 1881 ہے, سوسائٹی ایکٹ ہے 1960 ہے, سوشل ویلفیئر ایکٹ ہے, اور SSAB آرڈیننس 42 ایکٹ ہے 17 کے تحت. یہ 3-4 ڈومین میں آپ نے اپنا آرگنائزیشن رجسٹر کروانا ہوگا. اس کے بعد اگر آپ کی رجسٹریشن وہاں پر ہوتی ہے تو پھر آپ نے آنا ہوگا چیریٹی کمیشن. آپ نے چیریٹی کمیشن سرٹیفکیٹ لینا ہوگا. اور اگر آپ نے پھر انٹرنیشنل فنڈز لینے ہوں گے تو آپ نے جانا ہوگا اکنامک افیئر سے MU کرنا ہوگا. تو یہ 3-4 پروسیس ہوتی ہے جس کو تھرو آپ رجسٹر آرگنائزیشن ہو جاؤ گے. اور پھر آپ انٹرنیشنل فنڈز یا انٹرنیشنل ڈونیشن جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں سے فنڈز آ رہے ہیں, وہاں سے آپ ڈونیشن کلیکٹ کر سکتے ہو ایزیلی. وہاں پر کوئی آپ کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا, آپ پر سوال نہیں آئے گا. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ کون ادارے اس پہ مانیٹر کرتے ہیں, تو ڈفرینٹ ایجنسیاں جو ہے ہمارے پاکستان کے اس مانیٹرنگ کرتے ہیں. اس میں FBR بھی ہے اور جو وہ سارے. لیکن اگر آپ کا پاس آپ کا رپورٹ آڈٹ بناتے ہو نا ہر سال تو آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جتنا فنڈز لے سکتے ہو, لیکن اپنا آڈٹ رپورٹ ایئرلی آپ سبمٹ کراؤ گے, آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوگا, آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا. اس کا کوئی ٹیکس ویکس بھی پے کرتے ہیں کہ ٹیکس ہوتے ہیں. اب ڈفرینٹ ڈومین ہے. NGOs کے لیے بھی ٹیکس ہوتا ہے؟ جی NGOs کے بھی ٹیکس ہوتے ہیں. میں تو سمجھتا تھا کہ NGOs کے لیے فری ہوتا ہے, جو کوئی اگر فنڈنگ لے رہے ہیں تو وہ آگے لگا ہی رہے ہوتے ہیں نا. NGOs کی بھی ٹیکس ہوتے ہیں لیکن کم ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھو میں کسی اور کو بھی فنڈ کر رہا ہوں, لائک میرا تو NGO ہے, ٹھیک ہے, اب میں کسی اور کا ہیلپ کر رہا ہوں, اس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں, فائنینشلی اس کو میں دے رہا ہوں, یا اس کو میں اسپانسر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. پہلے تو ہم اسپانسر کر ہی نہیں سکتے, لیکن اگر ہم کر رہے ہیں, اس کو پے کر رہے ہیں, اس کی ایکٹیویٹیز کو اسپانسر کر رہے ہیں, تو اس کے بھی 22% ٹیکس جو ہے وہ کٹتا ہے. اچھا ثناء اللہ بھائی, ایک جو ایشو ہم عام زبان میں سنتے ہیں کہ جناب جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں اتنے ویل ریپیوٹ نہیں ہوتے, اور کام تو وہ خدمت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور خدمت کا جذبہ لیے پھرتے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اتنی ویل ریپوٹیشن نہیں بن پاتی. اس کے پیچھے کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی جو مین ریزن ہے وہ اس کی ریسورسز ہوتے ہیں. اگر ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے پاس جو اس کے جو جذبہ ہے, جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے لیے, اگر اس کے پاس ریسورسز ہونا تو وہ میرے خیال سے بہت کچھ کر سکتا ہے پاکستان کے لیے اور اپنے یوتھ کے لیے. صحیح. تو جو بڑا سوشل ایکٹیوسٹ آپ لوگ دیکھتے ہو, میں بھی بہت سارا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر جذبہ تو بہت ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جناب اتنا فنڈ بھیج دیں, یہ کیس آ گیا, فلاں جگہ پہ ہم نے وہ کرنا ہے, وہ یہ کرنا ہے, تو وہ زیادہ تر جو نا اپنے ہی سرکل میں لوگ ڈونیشن کال کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مانگ رہے ہوتے ہیں, پر ان سینس کہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پہ ہم نے یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی دیکھتا نہیں ہے. مے بی یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے, یا کچھ اور جو سوشلی لوگ اس طرح سے کنیکٹ نہیں رہ پاتے اپنے اداروں کے ساتھ, یا جس طرح سے آپ نے کہا کہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے, تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اصل میں دیکھیے اب لوگ ڈونیشن بھی نہیں دیتے. اب وجہ کیا ہے, ان کو نہیں پتا کہ کہاں لگ رہی ہے, کہاں لگنی ہے. تو میرے جو جتنی بھی لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہی ہے, چاہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے ہمارے ادر فیلڈ کے لوگ ہیں, اس کو چاہیے کہ وہ پہلے ایتھلیٹک یا رجسٹر آرگنائزیشن جو ہو, جس کا ویب سائٹ بنا ہو, جو آلریڈی ورکنگ کر رہا ہو, اس کو ڈونیشن دیا کرے. جو اگر پرسنلی کوئی بندہ کال کر رہا ہے, اس کو میرے خیال سے ٹرسٹورتھی ادارہ ہے اس کو, ہاں, جو رجسٹرڈ ادارہ ہو, جس کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہو, جس کو ورکنگ نظر آ رہا ہو, اس کو دینا چاہیے. پرسنل بیس پہ میرے خیال سے ڈونیشن دینی چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ ڈونیشن کہاں پہ لگا رہے ہیں.
تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے سوشل ایکٹیوسٹ کے اوپر, یوتھ ایکٹیوسٹ کے اوپر. اس کو ڈونیشن نہیں پے کر رہے ہیں. ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ اتنے کیسز آتے ہیں, ہم آگے فارورڈ کر لیتے ہیں, لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو کوئی ڈونیشن نہیں دیتا, تو یہ بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. ثناء ابھی جو لوگ لیڈر بننا چاہتے ہیں, جو سوشل ایکٹیوسٹ سماجی کارکن بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں اس فیلڈ کے بارے میں, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میرا سب کے لیے یہ سمپل سا میسج یہ ہے کہ پھر پہلے اپنے کیریئر پہ فوکس کریں. کریئر پہ اگر آپ کا کیریئر میں اگر آپ کیریئر میں سکسیس ہو گئے تو آپ سوشل ورک بھی ہوں گے, آپ یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہوں گے, آپ ہر جگہ جا سکتے ہو, ہر ایونٹ تک آپ پہنچ سکتے ہو. جو مین ہے اپنا کیریئر رینٹڈ رکھے, آپ کیریئر میں سکسیس ہو گئے, فوکس کریں اپنی اسٹڈی کے اوپر, ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز بھی کیا کریں, لیکن اپنا سکسیس جو ہے وہ ایک ڈومین, ایک ٹارگیٹ رکھے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے. اس کے بعد جب آپ کے پاس ریسورسز ہوں گے, ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم جہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اب پہلے بھی ہم اس طرح سوشل ایکٹیوسٹ ہوا کرتے تھے, لیکن کسی نے ہمیں ڈائریکشن نہیں دی کہ آپ نے اپنے فیوچر بھی فوکس کرنا ہے, پہلے اپنے اب کو بھی سکسیس کرنا ہے ایسی, ٹھیک ہے. تو اس چیزوں کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, یوتھ کو بتا رہے ہوتے ہیں پہلے اپنا فیوچر پہ فوکس کریں, اپنے آپ کو سکسیس کریں. پاکستان کی آپ کو پتہ ہی ہے انسٹیبلٹی ہے, ان امپلائمنٹ ہے بہت زیادہ ہے. کوئی نہ کوئی ایک اسکل ضرور سیکھے, ایک نہ ایک اسکل ضرور سیکھے. اگر آپ کے پاس ایک اسکل ہوگا نا, کوئی ایک اسکل ہوگا, اس پہ آپ اپنا جو ہے سب کچھ جو ہے اچھی طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ثناء اللہ, جو کہ ہاکس یوتھ ویژن کے فاؤنڈر ہیں, لیڈر ہیں اور اس کو بنانے والے ہیں, اور ان کے ساتھ بہت ساری جو رضاکار کی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے, اور بہت سارا ایسا جو فلاحی کام ہے اور یوتھ ڈیولپمنٹ جیسے ہیومن رائٹس اور پیس بلڈنگ پہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو جناب ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح شاد و آباد رکھے اور اسی طرح ان کے جو جذبے ہیں وہ سلامت رہیں. اور اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان, اپنے دوست RJ ڈاکٹر اماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.